نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ٹیکس دینا ہر شہری کا فرض ہے۔ ملکی مالی معاملات اس کے بغیر چلانا ممکن نہیں۔ پاکستان میں صرف ٹیکس گردی ہے۔ دنیا میں ٹیکس لے کر حکومتیں اپنے شہری کو سہولیات دیتی ہیں، لیکن یہاں کسی ایک سہولت کا نام ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ پاکستانیوں میں تحمل اور برداشت باقی نہیں بچی۔ خوشی کے موقع پر بھی ناخوش اور اس محلال کا شکار خودکشیاں، ذہنی امراض میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اسباب میں ماحولیاتی تبدیلی، خاندانی نظام کی شکست سریخ، معاشرے میں خواہ مخواہ کی مسابقت دوڑ، والدین کی عدم توجہی، بے جا نمود و نمائش وغیرہ وجوہات انفرادی ہوں یا اجتماعی، زندگی بوجھ بن گئی ہے۔ ہر فرد لا ینخل مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ دوسروں کی نکالی اور شارٹ کٹ نے کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آئی ایم ایف کے اشارے پر حکمرانوں نے جس طرح بے دریغ ٹیکسوں کا نفاذ کیا ہے، اس میں ڈھونڈنے سے بھی وہ چیزیں نہیں ملتی جو عوام کو متاثر کرنے والی ہوں۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا ہے۔ ہمارے حکمران اگر عوام اور پاکستان کے نمائندے ہوتے تو آئی ایم ایف کے لیے قرض کی واپسی کے لیے ہی خدمات سر انجام نہ دے رہے ہوتے، بلکہ عوام کو بھی ریلیف دیتے۔ ایک عام آدمی جو پہلے ہی نان جویں کا محتاج ہو کر آخر وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکے گا؟ ان حالات میں عوام کیسے خوش رہ سکتی ہیں؟ اس کے لیے انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہونا ضروری ہوتا ہے۔ معاشرے میں قتل و غارت، راہزنی، اسٹریٹ کرائم میں آئے روز اضافہ اور لوٹ مار پیٹ کا دودھ بھرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں جینے کا سامان کیسے ہو؟ حکمرانوں نے حکومت چلانی ہے، چاہے کسی کی چمڑی ادھرتی ہے تو ادھرتی رہے۔ ایسی حالات میں عوام کا پیمانہ صبر سے لبریز ہوتا ہے اور وہ ایوانوں کا رخ کرتے ہیں۔ کینیا اور سری لنکا سے ہمارے حالات زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ یہاں صرف تنخواہ داروں کو ہر سال نچوڑا جاتا ہے۔ پاکستان میں دنیا میں سب سے کم اجرت دی جاتی ہے اور ان سے سب سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تنخواہ کے علاوہ اسی تنخواہ دار طبقے سے ہر قدم اور ہر کام پر ٹیکس دوبارہ وصول کیا جاتا ہے۔ ایک کنبے کے لیے آٹا، گھی، چاول، چائے دور خریدنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس پر یہ غریب ان ساری چیزوں پر 18% ٹیکس بھی دیتا ہے۔ بینکوں کو نوازنے کے لیے شرح سود دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس ملک میں سب کچھ تباہی کے دانے پر ہے۔ بینکوں کو نوازنے کے لیے شرح سود دنیا میں سب سے زیادہ ہے، مگر بینکوں کی سالانہ آمدنی اربوں خربوں میں ہے۔ پاکستان میں تنخواہ پر ٹیکس، بجلی کے بل پر درجن کے قریب اقسام کے ٹیکس، گیس کے بل میں 3 مختلف ٹیکس، میٹر مکمل قیمت کی ادائیگی کے باوجود ہر ماہ اس کا کرایہ، موبائل کارڈ لوڈ پر 30%، ٹیلی فون بل پر ٹیکس، دودھ سے دوائی تک ہر چیز پر 18% ٹیکس، ریسٹورنٹ سے کھانے پر مختلف ٹیکس، پیٹرول یا ڈیزل پر 100% سے زیادہ ہے، گاڑی خریداری پر 150%، زمین یا مکان کی خریداری پر 20 سے 25% ٹیکس، سڑکوں پر سفر کے بدلے ہوش ربا ٹیکس، ہوائی جہاز میں سفر پر 100% سے زیادہ ٹیکس، والد فوت ہو جانے پر جائیداد تقسیم پر بھی ٹیکس لازم ہے۔ گویا ایک سرکاری ملازم جو تنخواہ لیتا ہے اس میں سے سارا ٹیکس تنخواہ دینے سے پہلے ہی کاٹ لیا جاتا ہے اور باقی تنخواہ کا نصف سے زیادہ بالواسطہ ٹیکس سے ہتھیا لیا جاتا ہے۔ ہر برس کے بجٹ میں ٹیکس سلیب بڑھانے سے یہ طبقہ فاقوں پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس ملک میں ٹیکس اشرافی کے شاہانہ خرچے اور عیاشیاں پورے کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ غریبوں سے ٹیکس لے کر اشرافی کو مراعات فراہم کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اس ملک کا ٹیکس دینے والا یہ سوال بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ٹیکس سے خریدی گئی لاکھوں قیمتی گاڑیاں اور استعمال ہونے والے اربوں کا ایندھن اشرافی کیوں استعمال کر رہی ہے؟ ان کے گھر، جائیدادیں، بچے اور اثاثے ملک سے باہر کیوں پڑ رہے ہیں؟ اور وہ شہری جن کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، ان کی کھال ان کے لیے کھینچی جاتی ہے۔ اگر ملک کی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اشرافی کی مراعات اور اخراجات ختم کیوں نہیں کی جاتی؟ خسارے کا سبب بننے والے ادارے ختم کرنے میں کیا مشکلات ہیں؟ مخصوص طبقات کو ہزاروں گنا زیادہ تنخواہ، ٹیکسوں میں چھوٹ اور مراعات کیوں دی جا رہی ہیں؟ سمگلنگ اور شرح سود کا خاتمہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ مقامی طور پر صنعتیں اور کارخانے لگانے کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کی جاتی؟ مہنگی بجلی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے فرنٹ مینوں کو بجلی پیدا نہ کرنے کے عوض چارجز کے نام پر سالانہ ہزاروں اربوں روٹ کیوں ادا کی جاتے ہیں؟ اپنی چینی ملوں کی سبسڈیاں کیوں دی جاتی ہیں؟
انسان بغیر شناخت کے رہ سکتا ہے مگر وہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ جب اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور اس کے کپڑے تک اتار لیے جائیں اور رزق تک چھین لیا جائے تو وہ رد عمل میں سب کچھ برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس ملک میں ایسا ہونے کا انتظار نہ کیے جائے۔ تاجروں، سرمایہ داروں، بڑے زمینداروں اور صاحب حیثیت سے جائز ٹیکس وصول کیا جائے۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، کسی کو کوئی چھوٹ یا رعایت نہ دی جائے۔ کام کے وقت دی جانے والی رقم سے جس بے دردی کے ساتھ حکومت براہ راست اور بالواسطہ ٹیکس کاٹ رہی ہے اس کو بند کیا جائے اور ٹیکس کی رقم سے پاکستان کی تعمیر کی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نظام چلتا رہے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر دنیا میں ایک اصطلاح ہے جسے ماب جسٹس کہا جاتا ہے، ہم اس کا شکار ہوں گے جو تباہی کا راستہ ہے۔ اس لیے اس ملک کے نظام کو بھی دنیا کے معظم ممالک کے نظاموں کی طرح چلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔